بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ بے شک جو دلوں کا حال جانتا ہے اور قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے کلام پاک کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سمجھنے، سننے اور اس پر غور و فکر کرنے کا موقع دیا، اور ہم درود و سلام بھیجتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو قرآن مجید کو عملی زندگی کی صورت میں ہمارے سامنے لے کر آئے۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام شرکائے دورہ قرآن کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید، اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ دورہ قرآن کی یہ محفل ہمیں سکھاتی ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کی نہیں بلکہ سمجھ کر اپنی زندگی میں اتارنے کی کتاب ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی اہمیت ہے۔ آج الحمدللہ ہماری دورہ قرآن کلاس کی 13ویں کلاس ہے، اور آج ہم سورہ ہود آیت نمبر 77 سے سورہ یوسف تک کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ کوشش ہمارا کام ہے۔ تو آج کی جو آیتیں ہیں وہ ہمیں صبر، یقین اور آزمائش اور اللہ کی تدبیر پر کامل بھروسے کیا ہمیں انشاءاللہ درس دیتی ہیں جو آیتیں ہیں۔ تو آئیے دل کو حاضر رکھ کر توجہ کے ساتھ قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ دوران میں جو بھی مطالعہ آپ کا رہتا ہے اس میں اپنا دل اور ذہن دونوں کو شامل رکھا کریں پلیز، تاکہ آپ سوچ بھی سکیں اور محسوس بھی کر سکیں اس قرآن کی آیتوں کو، اور جہاں دل ٹہر جائے تو وہاں خود سے سوال ضرور کیا کریں۔ تو بنا دیری کیے میں گزارش کروں گی بھائی مواحد سے کہ وہ آئیں اور پلیز قرآن کا اس کلاس کا نورانی سلسلہ آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دورہ قرآن کے سفر میں سورہ ہود ہماری چل رہی تھی، اور 76 آیتوں پہ ہم نے اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہم نے سن لیا تھا۔ آج آیت نمبر 77 سے ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے، اور آیت نمبر 77 میں جو مضمون اسٹارٹ ہوگا وہ لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ مضمون اسٹارٹ ہوگا۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور عراق سے ہی یعنی بیبیلون، عراق کے ایک شہر بیبیلون سے ہی ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو تھی سارہ علیہ السلام کے ساتھ فلسطین گئے تھے، اور فلسطین میں کی رہ رہے تھے، اور بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ایک دوسری قوم کی طرف بھیجا دین کی دعوت دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے۔ اور اس قوم میں جو بے شرمی تھی، اس کا یہ حال تھا کہ وہ کہ عورتوں کو چھوڑ کے جو مرد ہے وہ مردوں سے اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے۔ تو اس قوم کو وہ لوط علیہ السلام نے وہ کافی سمجھایا، اور ایک مدت ہو گئی ان کو دعوت دیتے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، اور اس قوم پہ عذاب کے فرشتے بھیج دیے گئے اس قوم کو مٹانے کے لیے۔ وہ فرشتے جب دنیا میں آئے تو سب سے پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، وہ ایز اے مہمان انسانی شکل میں، اور ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بشارت دی ایک بیٹے کی اور ایک پوتے کی، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اور سارہ علیہ السلام کو بشارت دی کہ آپ کے ہاں اسحاق بیٹا پیدا ہوں گے، اور ان سے پھر ایک اور بیٹے ہوں گے جن کا نام ہوگا یعقوب، یعنی ایک بیٹے اور ایک پوتے کی بشارت دی تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری بیوی تھی امی حاجرہ، ان سے اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے تھے جو کہ مکہ میں ان کو امی حاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آ گئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی وہ خانہ کعبہ کے پاس۔ یہ سلسلہ آگے ہے، اور وہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کی دعوت ہے۔ وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دینے کے بعد ان کو بشارت دینے کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جاتے ہیں کہ ان کو جا کر عذاب دیں، اور وہ انسانی شکل میں ہی وہ جاتے ہیں۔ تو آیت کا سلسلہ وہ یہیں سے آگے بڑھتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہمارے فرشتے وہ لوط کے پاس پہنچے
तो उनके आने से वो बहुत घबराया और दिल तंग हुआ और कहने लगा कि आज बड़ी मुसीबत का दिन है। यानी लूत अलैहिस्सलाम उनके आने से घबरा गए, क्योंकि वो इंसानी शक्ल में आए थे, वो नौजवान थे और खूबसूरत थे। तो लूत अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मेरी कौम इन पर भी अब हाथ साफ करेगी अपना। फिर अल्लाह ताला ने कहा आयत नंबर 78 में, उन मेहमानों का आना था कि उसकी कौम के लोग बेइख्तियार होकर उसके घर की तरफ दौड़ पड़े। पहले से वो ऐसी ही बदकारियों के आदी थे। लूत ने उनसे कहा, भाइयों, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं। बेटियों से मुराद है यहाँ पर हर नबी अपनी उम्मत का बाप होता है। यानी बेटियों से मुराद है कि ये जो औरतें हैं हमारी कौम की, इनमें से जो तुम्हारी बीवियां हैं ये मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा हैं। और कुछ अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुसवा ना करो। क्या तुम में कोई भला आदमी नहीं? उन्होंने जवाब दिया, वो तुझे तो मालूम ही है कि तेरी बेटियों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। यानी जो कौम की औरतें हैं, क्योंकि वो नबी की बेटियां ही होती हैं। जैसे जो हमारे नबी की बीवियां हैं वो हमारे लिए क्या हैं, वो माँ का स्टेटस रखती हैं। कि तेरी बेटियों में हमारा कोई हिस्सा नहीं, और तू ये भी जानता है कि हम चाहते क्या हैं। लूत ने कहा, वो काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि तुम्हें सीधा कर देता, या कोई मजबूत सहारा ही होता कि उसकी पनाह लेता। तो तब फरिश्तों ने उससे कहा, ए लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। यानी लूत अलैहिस्सलाम को अभी तक पता नहीं था। लूत अलैहिस्सलाम भी उनको ऐसा मेहमान ट्रीट कर रहे थे, और वो डर रहे थे कि मेरी कौम भी इनके साथ कहीं बदफेली का अमल ना करे। लेकिन फिर लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, वो फरिश्तों ने कहा वो लूत अलैहिस्सलाम से, लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग तेरा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। बस तू कुछ रात रहे, अपने घर वालों को लेकर निकल जा। यानी की जैसी रात हो, अपने घर वालों को लेकर यहाँ से निकल जा। और देखो, तुम में से कोई शख्स पीछे पलट कर ना देखे। यानी जब आप जाएं तो पीछे पलट कर नहीं देखना है, क्योंकि इस बस्ती पे फिर अल्लाह ताला का अजाब आएगा। मगर तेरी बीबी साथ नहीं जाएगी। लूत अलैहिस्सलाम की बीबी ईमान नहीं लाई थी, वो अपनी कौम का ही वो साथ दे रही थी, इसलिए वो ईमान वाली नहीं थी। और फरिश्तों ने साफ कह दिया कि तेरी बीबी तेरे घर वालों में कि वो दाखिल नहीं है, वो शामिल नहीं है। मगर तेरी बीबी तेरे साथ नहीं जाएगी, क्योंकि इस पर भी वही कुछ गुजरने वाला है जो इन लोगों पर गुजरना है। इनकी तबाही के लिए सुबह का वक्त तय है। सुबह होते अब देर ही कितनी है। फिर जब हमारे फैसले का वक्त आ पहुंचा, तो हमने उस बस्ती को तलपट कर दिया और उस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर ताबड़तोड़ बरसाए। दिन में से हर पत्थर तेरे रब के यहाँ निशान जदा था, और जालिमों से ये सजा कुछ दूर नहीं है। तो ये लूत अलैहिस्सलाम की ये कौम की कौम, वो कौम को दावत दी, और फिर कौम पे अजाब आया, पूरी कौम वो तबाह कर दी गई। इसके बाद जो जिक्र वो शुरू हो रहा है, वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र हो रहा है कि वो अपनी कौम को दावत देते हैं, और फिर अल्लाह ताला का अजाब उस कौम पर भी आता है जब वो दावत का इनकार कर देती है। और मदियन की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो। आयत नंबर 84। और मदियन की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा है, मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है, और नाप तोल में कमी ना किया करो। यानी हर कौम के साथ एक गुनाह, एक वो कबीरा उनके साथ जुड़ा हुआ था। एक सबसे बड़ा गुनाह तो शिर्क था। उसके बाद एक एक गुनाह अल्लाह ताला ने हाईलाइट किया, तो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का गुनाह ये था, वो बिजनेस में डंडी मारा करते थे। यानी तिजारत में, नाप तोल में वो कमी किया करते थे। और आज मैं तुमको अच्छे हाल में देख रहा हूँ, मगर मुझे डर है कि कल तुम पर ऐसा दिन आएगा जिसका अजाब सबको वो घेर लेगा। और ए और ए मेरी कौमी भाइयों, ठीक ठीक इंसाफ के साथ पूरा नापो और तोलो, और लोगों को उनकी चीजों में घाटा ना दिया करो, और जमीन में फसाद ना फैलाते फिरो। अल्लाह की दी हुई बचत वो तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम ईमान वाले हो। और बहरहाल मैं तुम्हारे ऊपर कोई निगरान नहीं हूँ। उन्होंने जवाब दिया, यानी शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने जवाब दिया, ए शुएब, वो क्या तेरी नमाज तुझे ये सिखाती है कि हम इन सारे माबूदों को छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे? या ये कि हमें अपने माल को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने का इख्तियार ना हो? बस तू ही तो एक फराख दिल और सत्यवादी इंसान रह गया है। शुएब ने कहा, भाइयों, तुम खुद ही सोचो कि अगर मैं अपने रब की तरफ से खुली गवाही पर था, और फिर उसने मुझे अपने यहाँ से अच्छी रोजी भी दी, तो इसके बाद मैं तुम्हारी गुमराहियों और हरामखोरियों में तुम्हारा साथी कैसे हो सकता हूँ? और मैं हरगिज नहीं चाहता कि जिन बातों से मैं तुम्हें रोकता हूँ उन्हें खुद करूँ।
میں تو سدھار کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا دار و مدار اللہ کی توفیق پر ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قومی بھائیوں، میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی وہ کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے وہ کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ دیکھو، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحم کرنے والا اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آتا ہے کیونکہ انہوں نے ہٹ درمی دکھائی تھی۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے بیچ ایک کمزور آدمی ہے۔ تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا پتھراؤ کر کے تجھے مار ڈالتے۔ تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ شعیب نے کہا، بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ یعنی شعیب علیہ السلام پہ اس لیے ہاتھ نہیں ڈال رہے تھے کیونکہ ان کی برادری یعنی ان کا جو قبیلہ تھا وہ ایک ہائی اسٹیٹس ان کی قوم میں رکھتا تھا۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہو گئی ہے؟ وہ کہ تم نے برادری کا تو ڈر رکھا اور اللہ کو بالکل پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ ہی کی پکڑ سے باہر نہیں ہے، وہ اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا۔ جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا وہ کہ وہ کس پر رسوائی کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی ایمان والوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو سخت وہ دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس با حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، مانو کہ مانو وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے۔ آیت نمبر 96 سے پھر آل فرعون کا برا انجام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں اور پیغمبر بنائے جانے کی کھلی کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم سچائی پر نہ تھا۔ اور قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ کہ وہ کیسی بری آنے کی جگہ ہے یہ جس پر کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے دن بھی پڑے گی کہ وہ کیسا برا بدلہ ہے یہ جو وہ کسی کو ملے۔ یہ کچھ بستیاں یہ کچھ عام بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں انبیاء کرام کی قصے بتائے ہیں، اب اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ کریں گے ان قوموں پر۔ یہ کچھ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ اب بھی کھڑی ہیں اور کچھ کی فصل وہ کٹ چکی ہے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے وہ کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ پہنچایا۔ اور تیرا رب جب کسی وہ ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہوا کرتی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ آیت نمبر 103 سے اللہ تعالیٰ بتائیں گے بد نصیب اور خوش نصیب لوگ کون ہیں، اور یہ فیصلہ روز قیامت ہوگا، یعنی میدان محشر میں ہوگا، آخرت کے دن یہ فیصلہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب کا ڈر رکھے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس دن ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس ہم اس کے لانے میں وہ کچھ بہت وہ زیادہ دیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے طے ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی سوائے اس کے کہ خدا کی اجازت سے وہ کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس دن بد نصیب ہوں گے اور کچھ نصیب والے۔
جو بدनसीब होंगे वो दोजक में जाएंगे, जहां गर्मी और प्यास की जाती से वो हांफेंगे और फुकारे मारेंगे, और इसी हालत में वो हमेशा रहेंगे जब तक कि जमीन व आसमान कायम है, सिवाय इसके कि तेरा रब वो कुछ और चाहे। बेशक तेरा रब पूरा इख्तियार रखता है, जो चाहे करे। रहे वो लोग जो अच्छे नसीब वाले निकलेंगे, तो वो जन्नत में जाएंगे और वहां हमेशा रहेंगे जब तक जमीन व आसमान कायम है, सिवाय इसके कि तेरा रब वो कुछ और चाहे। ऐसी बख्शिश उनको मिलेगी जिसका सिलसिला कभी खत्म ना होगा। आयत नंबर 109 में अल्लाह ताला हमें ये बताएंगे कि अक्सर ये जो मेजोरिटी होती है वो शिरक करती है, तो ये तुम्हें कहीं शक में न डाल दे। तुम्हें इस शक में न डाल दे कि यार इतने सारे लोग जहन्नुम में जाएंगे, तो इस शक में तुम्हें बिल्कुल भी मतलब कि ना डाले। अगर अक्सरियत अगर जहन्नुम के लिए ही पैदा की गई, अगर वो शिरक कर रही है तो बेशक वो जहन्नुम में जाएगी। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन माबूदों की तरफ से वो किसी शक में ना रहे जिनकी ये लोग इबादत कर रहे हैं। ये तो बस लकीर के फकीर बने हुए उसी तरह पूजा पाठ किए जा रहे हैं जिस तरह पहले इनके बाप दादा करते थे, और हम इनका हिस्सा इन्हें भरपूर देंगे, बिना इसके कि इसमें कुछ वो काट कसर हो। आयत नंबर 110 और 11 में अल्लाह ताला बताएंगे कि अल्लाह ताला के कलाम से हर दौर में इख्तिलाफ किया गया, यानी लोगों ने उसमें इख्तिलाफ किया, जो भी अल्लाह ताला का कलाम और नाजिल हुआ था। हम इससे पहले मूसा को भी किताब दे चुके हैं और उसके बारे में भी इख्तिलाफ किया गया था, जिस तरह आज इस किताब के बारे में किया जा रहा है जो तुम्हें दी गई है। अगर तेरे रब की तरफ से एक बात पहले ही ना तय कर दी गई होती, तो इन इख्तिलाफ करने वालों के बीच वो कभी का फैसला चुका दिया गया होता। यह सच है कि ये लोग उसकी तरफ से शक और उलझन में पड़े हुए हैं, और ये भी सच बात है कि तेरा रब उन्हें उनके कामों का पूरा पूरा बदला देकर रहेगा। यकीनन वो उनकी सब हरकतों की खबर रखता है। अब मुश्किल हालात में अहले ईमान के लिए अल्लाह ताला अहम हिदायतें यहाँ से देंगे, आयत नंबर 112 से, कि मुश्किल हालात में अहले ईमान के लिए क्या अहम हिदायतें हैं अल्लाह ताला की तरफ से। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम और तुम्हारे वो साथी जो इनकार और बगावत से ईमान और फरमाबरदारी की तरफ पलट आए हैं, ठीक ठीक सीधे रास्ते पर वो कदम जमाए रहो जैसा कि तुम्हें हुक्म दिया गया है, और बंदगी की हद पार ना करो, और जो कुछ तुम कर रहे हो उस पर तुम्हारा रब निगाह रखता है। इन जालिमों की तरफ वो जरा न झुकना, वरना जहन्नुम की लपेट में आ जाओगे, और तुम्हें कोई ऐसा दोस्त और सरपस्त न मिलेगा जो खुदा से तुम्हें बचा सके, और कहीं से तुमको मदद ना पहुंचेगी। और देखो, नमाज कायम करो दिन के दोनों सिरों पर और कुछ रात गुजरने पर। हकीकत में नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये एक याद दहानी है उन लोगों के लिए जो खुदा को याद रखने वाले हैं, और सब्र कर, अल्लाह नेकी करने वालों का बदला कभी बर्बाद नहीं करता। आयत नंबर 116 से फिर वही मजमून आता है कि बुराई से रोकने वाले ही अल्लाह ताला के अजाब से बचते हैं। जो साइलेंट रहते हैं ना, बुराई पर खामोशी इख्तियार करते हैं, वो भी अल्लाह ताला के अजाब की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए बुराई से रोकने वाले गिरोह में आपको हमेशा वो वो शामिल रहना है। फिर क्यों ना कौमों में जो तुमसे पहले गुजर चुकी ऐसे भले लोग मौजूद रहे जो लोगों को जमीन में फसाद पैदा करने से रोकते। ऐसे लोग निकले भी तो बहुत कम, यानी अक्सरियत हक परस्तों की बड़ी कम रही है, जिनको हमने इन कौमों में से बचा लिया। वरना जालिम लोग तो उन्हीं मजों के पीछे पड़े रहे जिनके समान उन्हें बहुत ज्यादा दिए गए थे, और वो मुजरिम बनकर रहे। तेरा रब ऐसा नहीं है कि बस्तियों को नाहक वो तबाह कर दे जबकि उनके बाशिंदे इसलाह करने वाले हों। अब अल्लाह ताला बताएंगे कि कौन से बदनसीब लोग हैं जो जहन्नुम में जाएंगे। बेशक तेरा रब अगर चाहता तो तमाम इंसानों को एक गिरोह बना सकता था। आयत नंबर 118। मगर अ, मगर अब तो वो अलग अलग तरीकों पर ही चलते रहेंगे। यानी अगर अल्लाह ताला चाहता ना, सब इंसानों का रिलीजन एक रख सकता था, सबको ईमान की तौफीक दे देता, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं चाहा, क्योंकि दुनिया इम्तिहान के लिए। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा ये अलग अलग तरीकों जो तरीके हैं उसी पर ये चलते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला ने कहा
اور بہرا ہونے سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی سننے اور اختیار کی آزادی کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ آیت نمبر 120 سے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جو پچھلی قوموں کے واقعات تمہیں بتائے گئے اسے سنانے کی اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، یعنی ان کے قصوں سے ایمان والوں کے دل مضبوط ہوتے ہیں کہ پہلے کی قومیں بھی ایسے تباہ ہوئی ہیں، انہوں نے بھی اپنے نبی کی بات نہیں مانی۔ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری حاصل ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے اپنے طریقوں پر کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پر کام کیے جاتے ہیں۔ انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، آیت نمبر 123، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ وہ چھپا ہوا ہے سب اللہ کی قدرت کے قبضے میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی کی بندگی کر، اسی پر بھروسہ رکھ، اور جو کچھ تم لوگ وہ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود ہماری مکمل ہو چکی ہے، اب سورہ یوسف ہماری سٹارٹ ہوگی جس میں 111 آیتیں ہیں، اور سورہ یوسف یہ بھی مکی زندگی میں آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل کی، اور ایک اشارہ ملتا ہے کہ جو جو یہودی ہیں وہ یہودیوں کے کہنے پر جو قریش کے سردار ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کا امتحان لینے کی کوشش کری کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پلیز ہمیں بتائیے کہ بنی اسرائیل جب فلسطین تھی تو وہ ایجپٹ کیسے چلے گئے تھے، بنی اسرائیل، کیونکہ عرب میں یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ بنی اسرائیل فلسطین سے ایجپٹ وہ کیسے چلے گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے یہ پوچھا گیا اور یہ دیکھا گیا اگر انہوں نے بتا دیا تو واقعی میں یہ سچے اللہ کے رسول ہیں، اگر انہوں نے کچھ غلط اسٹوری بتائی تو یہودی ان کا جھوٹ ثابت کر دیں گے، سب کے سامنے ان کو بے نقاب کر دیں گے۔ یہ ان کی چال تھی، اور یہ ان سے مطلب پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کو پھر پورا ایک ہی بار میں نازل کرا، اور سورہ یوسف میں بتایا گیا ہے کہ ایسے بنی اسرائیل فلسطین سے نکل کر مصر میں وہ مطلب کہ گئے، جبکہ فلسطین میں وہ رہا کرتے تھے بنی اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، وہ مصر کیسے پہنچے اور مصر کے بادشاہ یوسف علیہ السلام کیسے بنے، تو پوری سورہ یوسف ایک بار میں ہی اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کر دی۔ جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے اور ایک پوتے کی بشارت فرشتوں نے دی تھی جب لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف وہ بھیجے گئے تھے۔ ایک بیٹے تو ان کے پرماننٹلی امی ہاجرہ کے ساتھ مکہ میں رہ رہے تھے، ان کے علاوہ جو دوسری کی جو پہلی بیوی تھی امی سارہ، ان سے جو بیٹے تھے، ان سے جو بیٹے کی انہیں بشارت ملی تھی وہ اسحاق علیہ السلام، اور ان کے بعد اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، ان 2 بیٹوں میں سے ایک کا نام تھا یعقوب علیہ السلام، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنائے گئے۔ اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے، اور پھر یعقوب علیہ السلام وہ نبی بنائے گئے۔ یعقوب علیہ السلام کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوئی تھیں، اور ان کی ساری بیویوں سے ان کے 12 بیٹے تھے۔ 12 بیٹوں میں سے 2 بیٹے جو یعقوب علیہ السلام کے تھے، ان کا ایک کا نام تھا وہ یوسف علیہ السلام، جو کہ پھر یعقوب علیہ السلام کے بعد وہ نبی بنائے گئے۔ اور یوسف علیہ السلام کے ایک سگے بھائی تھے، یعنی کہ ایک ہی ماں سے وہ تھے، باقی کے جو 10 بھائی تھے وہ ان کی باپ تو سب کے یعقوب علیہ السلام تھے، ماں ان کی الگ الگ تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے ان کا دوسرے کا نام تھا بن یامین، یعنی بن یامین اور یوسف علیہ السلام ایک ہی ماں کی اولاد تھی، باقی کے بھائی الگ الگ تھے۔ تو یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں بچپن میں، اور دیکھتے ہیں کہ کی ابا جان مجھے سورج چاند اور ستارے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو یعقوب علیہ السلام نبی تھے اور وہ سمجھ گئے تھے
कि आगे जो नबूवत मिलेगी वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिलेगी। और याकूब अलैहिस्सलाम वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करते थे, और इसीलिए उनके बाकी भाइयों को हसद हो गया था यूसुफ अलैहिस्सलाम से। और वो उसी हसद में कि वो याकूब अलैहिस्सलाम वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो एक दिन अपने मतलब कि बाप के पास आते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम के पास। और वो एक प्लानिंग करके आते हैं कि हम यूसुफ को कहीं फेक आते हैं। पहले वो कत्ल करने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन उनमें से एक भाई कहता है कि नहीं, वो कत्ल करना मुनासिब नहीं है, हम इन्हें कहीं दूर भेज देते हैं यहाँ से, ताकि हमारे बाप हमारे ऊपर मुतवज्जो हों। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने हसद में अपने बाप के पास आए और कहा कि अब्बाजान, क्योंकि वो चरवाहे थे, वो भेड़ बकरियां चराया करते थे, उन्होंने कहा अब्बाजान, आज हमें यूसुफ को भी हमारे साथ भेज दीजिए, ताकि हम इसके साथ खेलें और इसका भी थोड़ा मन मतलब कि लगा रहेगा। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे लगता है कि इसमें तुम्हारी कोई और नियत है। फिर भी उन भाइयों के इसरार करने पे कि अब्बाजान आप बेफिक्र रहें, हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को एज इट इज जैसा है वैसे ही लाके आपको देंगे, आप हम पे इत्मीनान करें। हम एक पूरा जत्था है, हम 10 भाई हैं, हम गीदड़ों से भी हम की लड़ सकते हैं, हम इसकी हिफाजत करेंगे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई वहां से लेकर चले जाते हैं। और फिर वो अपनी प्लानिंग के मुताबिक क्या करते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में वो सारे भाई मिलकर डाल देते हैं, यानी एक कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम को छोड़ देते हैं, और अपने बाप से आकर कह देते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िए ने खा लिया। और क्या करते हैं, एक एक अपना जो कि बकरा था उसको जबा करते हैं, उसका खून यूसुफ की जो शर्ट है, यानी जो उसका जो कुर्ता है उस पर उसका खून लगा लेते हैं भेड़ का। और वो याकूब अलैहिस्सलाम से जाकर उनके भाई कह देते हैं कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम है उनको भेड़िए ने वो खा लिया, हमने बहुत बचाने की कोशिश करी थी लेकिन वो भेड़िए ने उनको खा लिया। तो याकूब अलैहिस्सलाम उस टाइम पे कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, और मैं सब्र करूंगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मुझसे आगे फिर मिलेगा। और याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर वहां सब्र किया, और वो फिर आखिर में यूसुफ अलैहिस्सलाम से जाके मिलते हैं बाद में। तो फिर ये हुआ, और फिर ऐसे ही जो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में छोड़ा था, एक काफिला वहां से गुजरा, और उन्होंने पानी लेने के लिए डोलची कुएं में डाली। तो उस कुएं में वो देखते हैं कि जैसी वो की बाल्टी नीचे गई, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उसमें बैठ गए, और उन्होंने जैसे जैसे पानी निकालने के लिए कोशिश की आ, उस कुएं से, तो भारी लगी बाल्टी, और उन्होंने ऊपर खींचा तो उन्होंने देखा उसमें एक लड़का है। और उस काफिले ने वो समझा कि चलें, ठीक हुआ, इसको हम वहां मिस्र के बाजार में ले जाकर बेच देंगे। और वो काफिला यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिलिस्तीन से लेकर मिस्र लेकर पहुंचते हैं, जहां फिरौन की हुकूमत थी। और वहां के बाजार में उनको एजा गुलाम की तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा गया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम बेहद खूबसूरत थे, यहाँ तक कि आता है कि दुनिया में जो आधा हुस्न है, यानी जो तमाम इंसानों का हुस्न है, उनका जो आधा हुस्न है वो अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया था। तो वो फिर मिस्र के बाजार में एज अ गुलाम बिकते हैं। वहां पर एक मिस्र का जो बादशाह था उसका नाम था अजीज। अजीज वो उनको देखता है, और अजीज उनको एज अ उनको खरीद लेता है। और अजीज की बीवी जो थी उसका नाम था जुलेखा। और अजीज के कोई औलाद नहीं थी, तो जुलेखा ने कहा हम इसको पालेंगे अपने बेटे की तरह। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज के महल में वो पलने लगे, और महल में एक बादशाह वाली उनकी वो तरबियत हुई, और वो वहाँ बड़े हुए। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हुए, उनके हुस्न और जमाल के चर्चे पूरे मिस्र में थे। और जुलेखा जो है वो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम पे ही, वो जिन्होंने उनकी एजा बेटा उनको मतलब पाला था, उसी पर यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ही वो डोरे डालने लगी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे वो पागल हो गई थी जुलेखा, उनके हुस्न के पीछे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से वो पैगंबर बनाए जाने थे, तो अल्लाह ताला अपने पैगंबरों की सीरत को बेदाग रखता है, और उसके जो जराइम हैं उससे अल्लाह ताला ने उनको बचाया, जुलेखा के। और ऐसा ही हुआ। और एक बार ये हुआ कि जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे ही पड़ गई, और यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे आगे भागे और जुलेखा पीछे पीछे, यहाँ तक कि 7 दरवाजों के अंदर, महल के 7 दरवाजों के अंदर एक एक दरवाजे को बंद करती गई। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को आखिर की जो कोठरी थी उसके अंदर उसने कहा, जुलेखा ने दावत दी कि बदकारी की, जिना की दावत दी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि और अपना जो कुर्ता, अपना जो दुपट्टा था वो भी उतार के अपने बुत पे जुलेखा फेंक देती है, और कहती है वो यूसुफ से, ए यूसुफ अब आजा, अब तो यहाँ आपको कोई भी नहीं देख रहा है, मेरे बुत भी
कि नहीं देख रहे हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब मुझे यहाँ भी देख रहा है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी वो बात नहीं मानी। और फिर क्या हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम कि उससे जुलेखा जब उनके ऊपर टूट पड़ी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बचने के लिए फिर वापसी दरवाज़ों की तरफ भागे, और एक-एक दरवाजे को खोलते हुए वो भागे, और सामने से अज़ीज़ आ गया, यानी जो जुलेखा का पति था, वो आ गया। और फिर जब जुलेखा ने ये देखा कि वो सामने से उसका पति आ गया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पे उसने इल्ज़ाम लगा दिया। उसने क्या, अब मैं क्या करूँ? और यूसुफ अलैहिस्सलाम पे उसने इल्ज़ाम लगा दिया कि अज़ीज़ की बीवी की इज़्ज़त पे हाथ डालने वाले के साथ क्या होगा? और ये इल्ज़ाम लगना था, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिर कोठरी में बंद कर दिया गया, और वो जेल में चले गए। और वहाँ जो अदालत में फैसला था, वो भी मतलब कि वहाँ हुआ, और फैसला ये था उस अदालत में अ, उस अदालत में ये तय हुआ था, एक जो अक्लमंद इंसान था, जो जज था, उसने कहा, अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा है, तो इसका मतलब यूसुफ की गलती है, यानी यूसुफ इज्जत पे हाथ डाल रहा था। अगर यूसुफ का कुर्ता पीछे से मतलब फटा है, तो यूसुफ बचने की कोशिश कर रहा था। तो देखा गया कि यूसुफ का कुर्ता जो है वो पीछे से फटा था, और अजीज समझ गया था कि उसकी उसी की बीवी की गलती है, और उसने कहा, ये औरतों की चालें बड़ी सख्त हैं। और जब ये वाकया पूरे मिस्र में घूमा, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के चर्चे भी थे, तो सबने कहा कि अजीज की बीवी जो कि मलिका है, वो अपने ही गुलाम पर डोरे डाल रही थी। तो यजीज जो मतलब कि अजीज की बीवी थी, जो जुलेखा थी, उसकी पूरे मिस्र में थू थू उसकी हो गई। तो फिर वो जुलेखा ने सोचा कि मैं अपनी इस बदनामी को वो कैसे साफ करूं, और उसने फिर प्लानिंग करी कि मिस्र की जितनी भी बड़ी औरतें थीं, जो कि ओहदेदार औरतें थीं, उन सबको दावत पे इनवाइट किया, और उनके सामने खाना लगाया, उनके सामने फल लगाए, और उन सबके हाथों में चाकू दे दिए, ताकि वो फल को उस चाकू से काट-काट कर खाएँ। और फिर हुआ ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने तैयार किया, और खूब अच्छे उसको कपड़े पहनाए, और सिर्फ़ यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आपको सिर्फ़ इनके सामने से गुज़र कर जाना है। तो जैसे ही वो यूसुफ अलैहिस्सलाम उन औरतों की महफ़िल से होकर गुज़रते हैं, और उनकी निगाहें तो झुकी हुई थी, लेकिन जो औरतें थीं, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर अपने हाथ काट लिए थे। और फिर जुलेखा ने कहा कि देखो, ये था, इसकी वजह से मुझसे ये हुआ था। और फिर वो सब की सब औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम पर टूट पड़ी। वो फिर सब की सब औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम पर टूट पड़ी, और फिर ये मामला फिर पहुँचा, और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचने की कोशिश करी, और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को आखिर में उन औरतों की चालों के थ्रू, क्योंकि औरतें चाहती थी हमारी बदनामी ना हो, फिर उन्हें जेल में वो डलवा दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में रहे, कम से कम 7-8 साल वो मुसलसल जेल में रहे। जब वो जेल में थे, तब भी वो अल्लाह ताला का मिशन नहीं भूले, और जेल में ही उन्होंने अपनी दावत का आगाज़ करा, और जेल में ही उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ लोगों को बुलाना शुरू किया। और उस जेल में हुआ ये कि जो कुछ कैदी थे, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए। उन्होंने कहा कि आप हमें नेक लगते हैं, क्योंकि देखें, जो कोई दीन का काम करता है, उसकी सीरत और अखलाक से वो सब मुतासिर होते हैं। तो कैदी आए, उनके पास 2 कैदी आए कि आप हमें नेक लगते हैं, हम दोनों ने ख्वाब देखा है, प्लीज़ आप हमारे ख्वाब की ताबीर बता दें। उनमें से एक ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि कि मैं कि मैं जो वो शराब है, उससे मैं रस निचोड़ रहा हूँ। और एक ने देखा वो दूसरा ख्वाब देखा, वो इंशाल्लाह आयतों में आ जाएगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर बताई कि देखें, तुम में से एक तो कत्ल कर दिया जाएगा, और एक अपने रब यानी मिस्र के हाकिम अपने रब को शराब पिलाएगा, यानी उसको वो शराब पिलाएगा। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जो तुम में से अपने रब को शराब पिलाएगा, उससे अपने तुम रब से, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे जो ज़िक्र किया ना, वो रब का ज़िक्र किया है, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम का रब अल्लाह ताला था, लेकिन उनका रब उनका हाकिम था, क्योंकि हाकिम को ही वो रब मानते थे। वही हराम और हलाल के फैसले किया करता था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने रब से मेरा ज़िक्र करना कि एक वो यूसुफ अलैहिस्सलाम है, ऐसे-ऐसे केस में वो बेगुनाह हैं, और वो अंदर हैं ऐसे-ऐसे केस में। तो वो फिर कि वो बाहर गया, और बाहर जाकर वो शैतान ने उसको भुलवा दिया, और काफ़ी सालों बाद फिर मिस्र का जो हाकिम था, उसने एक ख्वाब देखा कि 7 मोटी बालियाँ हैं, उसको 7 वो चीज़ खा रही हैं। एक ऐसा ख्वाब देखा, इंशाल्लाह वो भी हमारी आयतों में आएगा। और फिर वो वापसी आकर ख्वाब ने अपने जो
ان کے جو وزیر وغیرہ تھے ان سے کہا اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو سب نے کوشش کری، کوئی ایگزیکٹ تعبیر اس کی نہیں بتا پا رہا تھا۔ وہی جو شخص تھا جو جیل سے نکلا تھا اور وہ اپنے مصر کے حاکم کو شراب پلایا کرتا تھا، اس نے کہا کہ میرے پاس ایک شخص ہے، مجھے پلیز جانے دیجیے، اور وہ آتے ہیں یوسف علیہ السلام کی کوٹری میں اور اس خواب کی تعبیر معلوم کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اپنے اپنے بادشاہ سے میرا بھی ذکر کرنا، اور وہ جاتے ہیں اور وہ کی خواب کی تعبیر ان کو بتا دیتے ہیں کہ ایک مطلب کہ 7 سال تک قحط پڑے گا اور 7 سال تک فصل خوب اچھی ہوگی، تو جب آپ کی پہلے خوب اچھی فصل ہو تو سب اناج آپ کو روک لینا ہے، اور باقی کے 7 سالوں میں اس اناج کو آپ کو بھرپور یوز کرنا ہے کیونکہ پھر قحط پڑے گا۔ یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ تو عزیز نے پھر یوسف علیہ السلام کو وہاں سے بلوایا، اور پھر ان کو، کیونکہ یہ خواب کی جو بھوشیہ واणी تھی انہوں نے کی تھی، اس لیے ان کو اپنا وزیر خزانہ رکھ لیا، یعنی جو آ، جو اکنامک جو فائنینس منسٹر ہوتے ہیں وہ یوسف علیہ السلام کو رکھ لیا کہ آپ اس چیز کو اب دیکھیں، اور یوسف علیہ السلام ایز اے فائنینس منسٹر ایجپٹ میں وہ داخل ہوئے، اور وہاں پہ انہوں نے جو جتنی پیداوار ہوئی تھی ان سب کا غلہ انہوں نے اسٹور کرا 7 سالوں میں، اور جب اگلے 7 سالوں میں قحط پڑا تو وہ قحط دور دراز کے علاقوں تک پڑا تھا، یہاں تک کہ فلسطین تک، اور فلسطین میں بھی وہ گندم وغیرہ نہیں بچا تھا، اور فلسطین سے پھر ان کے بھائی آتے ہیں وہ گندم لینے، اور وہ مصر پہنچتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں، یعنی وہ ان کے بھائی تو یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانتے، لیکن وہ یوسف علیہ السلام پہچان لیتے ہیں میرے بھائی ہیں، اور پھر وہ ان میں سے بن یامین کو روک لیتے ہیں جو ان کے سگے بھائی تھے، ان کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعبیر کرتے ہیں، اور ان پہ چوری کا مقدمہ وہ دائر کر کے بن یامین کو وہ روک لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں، اور وہ یوسف علیہ السلام کے جو باقی بھائی تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بنا گھر نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم اپنے اپنے والد صاحب سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم بن یامین کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں کیونکہ وہ زیادہ غلہ ہمیں ملے گا۔ تو مطلب پہلی بار تو وہ غلہ وہ لے کر چلے جاتے ہیں، یوسف علیہ السلام ان سے کہتے ہیں اگر تم اگلی بار آؤ نا کہ تمہارے فیملی میں اور کوئی بھی، انہوں نے کہا ہمارا ایک بھائی ہے اس کو بھی ساتھ لینا، ہم اس کا غلہ اسی کو دیں گے، تو وہ اگلے سال اس کو لاتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام منع کرتے ہیں کہ تم بن یامین کو لے کر نہیں جاؤ گے، تم نے وہ یوسف کے ساتھ بھی وہ کچھ ایسا ہی معاملہ کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ابا آپ ہم پہ بھروسہ کریں، آپ تو یوسف کی وہ رٹ وہ لگائے ہوئے ہیں، اور وہ بن یامین کو بھی لے کر وہاں پر آتے ہیں، اور پھر یوسف علیہ السلام تدبیر کرتے ہیں اور بن یامین کو روک لیتے ہیں اور باقی بھائیوں کو واپسی بھیج دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، ہم اس کو نہیں لیں گے۔ باقی بھائی کہتے ہیں کہ ہم واپسی نہیں جائیں گے، ہم اپنے ابا کو کیا منہ دکھائیں گے، اور ایسے کر کے پھر یعقوب علیہ السلام کو بھی بلایا جاتا ہے، اور پھر یعقوب علیہ السلام بھی وہاں پر آتے ہیں، اور ایسے ہی پھر ان فیوچر مصر کے حاکم جو ہیں کے جو بادشاہ ہیں وہ یوسف علیہ السلام بن جاتے ہیں، اور پھر جب سارے یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیویاں اور ان کے جو باقی بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، وہ سب آتے ہیں اور ان کو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، تو پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اپنے والد صاحب سے، یعقوب علیہ السلام سے، یہ تھی اس خواب کی تعبیر جو میں نے آپ سے کہی تھی۔ تو اس خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہے، اور ایسے ہی مصر میں کہ بنی اسرائیل پہنچتے ہیں اور مصر میں ہی وہ رہنے لگتے ہیں، وہی حکومت ان کی ہونے لگتی ہے۔ 200 300 سال بعد مصری بنی اسرائیل سے تنگ آ جاتے ہیں، اور پھر وہ واپسی بنی اسرائیل کو غلام بنا لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ان کو چھڑانے کے لیے بھیجتے ہیں، جو کہ پھر فرعون کا قصہ آگے سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو یہ پورا واقعہ ہے۔ اب انشاءاللہ ہم ان آیتوں کو پڑھیں گے تو ہمیں آیتیں اچھی طرح یہ کلیئر ہو جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ کیا ذکر کیا ہے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں بنا دیری کے سورہ وہ یوسف، اور اس میں ایک بات اور ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان وہ لینے کے لیے یہ پوچھا تھا مشرکین مکہ نے کہ تم بتاؤ کہ بنی اسرائیل مصر کیسے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا ثبوت دے دیا، یعنی ان کو وہ قصہ ایز اٹ از بتا دیا، ایز اٹ از بتا دیا، اور یہی بات ہمیں سورہ یوسف آیت نمبر 3 سے 7 میں دیکھنے کو ملے گی، اور آیت نمبر 102 اور 103 میں دیکھنے کو ملے گی کہ یہ جو قصہ بتایا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں بتایا، اس کا مطلب یہ قصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تمہاری ڈیمانڈ پوری کر دی گئی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے جیسے اس قصے کو، یوسف علیہ السلام کے قصے کو مشرکین جو سردار تھے، جو قریش کے لوگ تھے، ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چسپاں کر دیا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا، ان پر ظلم کیا اور ان کو نکالا، ان کے اپنے
وہ اپنے وطن سے، اور بعد میں ہی وہی بھائی ان کو پھر بعد میں سجدہ کرتے ہیں اور ان کی عظمت کو وہ سلام کرتے ہیں۔ ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم تنگ کر رہے ہو، آج تم بھی انہیں اپنے اپنے وطن سے نکال رہے ہو، اور ایک وقت آئے گا کہ تم اس وہ سب کے سب ان کے آگے آپ کو جھکنا پڑے گا۔ اور پھر آخر میں جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر وہ تمام مشرکین عرب کو عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر سب کو وہ معاف کر دیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ نہ صرف یوسف علیہ السلام کا قصہ بتایا، بلکہ اس قصے کو اس وقت کے جو عرب کے حالات تھے اس پر چسپاں کر کے ایگزیکٹ ان کو اس میں عبرت کی نشانی بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ تو ہم اب آغاز کرتے ہیں سورہ یوسف کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنا مقصد صاف صاف بیان کرتی ہیں۔ ہم نے اسے اتارا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں، تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین انداز میں واقعات اور حقیقتیں تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا کہ وہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں، اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تھا وہ خواب جس کی میں نے آپ کو نشاندہی کی تھی۔ یہ انشاءاللہ سورہ یوسف کے آخر میں اس کو پورا ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تجھے تکلیف پہنچانے پر اتارو ہو جائیں گے، اور سچ تو یہ کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسے تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے چن لے گا، اور تجھے اب باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، یعنی علم دے گا، وہ خوابوں کی تعبیر جو وہ یوسف علیہ السلام دیا کرتے تھے، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب یعنی یعقوب کے خاندان پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا، یعنی تجھے نبوت کے لیے وہ چنے گا، اور یقیناً تیرا رب سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پوچھنے والے کون تھے؟ مشرکین مکہ، وہ پوچھ رہے تھے امتحان کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی کون تھا؟ یوسف کا بنیامین، دونوں ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، یعنی ہم پورا ایک جتھا ہیں، ہم 10 ہیں، ہم میں طاقت زیادہ ہے، لیکن یہ دونوں بھائی کچھ زیادہ ہی پیارے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے باپ بالکل ہی بہک گئے ہیں، یعنی اپنے باپ کو ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ بہک گئے ہیں، جیسے آج کل ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ سٹیا گئے ہیں۔ وہ چلو، وہ یوسف کو قتل کر دو، یعنی بھائیوں نے کہا آپس میں، وہ چلو یوسف کو قتل کر دو اور اسے کہیں پھینک دو، تاکہ تمہارے باپ کا دھیان صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے۔ یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا، یعنی یہ گناہ کر لو بس، پھر نیک بن جائیں گے ہم، پھر توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ ان کی پلاننگ تھی۔ اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، اور کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ یعنی ایک نے کہا کہ اس کو قتل تو نہیں کرتے، لیکن اس کو وہ کنویں میں ڈال دیتے ہیں، تاکہ وہ قافلہ وہ آئے گا تو وہ یوسف کو یہاں سے لے کر وہ چلا جائے گا اور ہماری بلا ٹل جائے گی۔ یہ بات طے ہو جانے پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے، باپ سے کہا، ابا جان، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، وہ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ چڑھ چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں، یعنی ہمارے ساتھ آپ جانے دیجئے، ہم کریں گے اس کی حفاظت۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا میرے لیے دکھ کی بات ہوتی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ تو انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں،
وہ تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے، یعنی اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھی اگر بھیڑیا نے کھا لیا ہمارے بھائی کو تو ہم بڑے نکمے ہوں گے۔ اس طرح اپنی بات پر زور دے کر وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے عمل کے نتیجوں سے بے خبر ہیں۔ یعنی وہ وہ یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور انہوں نے اندھے کنویں میں اس کو چھوڑ دیا، تو یوسف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ صبر کریں، ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ جو حرکت انہوں نے کی ہے یہ اپنے نتیجے یہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ حرکت وہ جتائے گا۔ پھر کیا ہوا، شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے، یعنی بھائی پھر رونے پیٹنے کا ڈرامہ کرتے ہوئے اپنے بھائی کے پاس اپنے باپ کے پاس آئے، وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور کہا ابا جان، ہم دوڑ ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگ گئے تھے، ہم ریس کر رہے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، یعنی یوسف کو رکھوالی کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیے نے آ کر اسے کھا لیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں، اور کہا بس ہے ہمیں پتا ہے تم یقین نہ کرو گے لیکن ایسا ہی ہوا ہے۔ اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے جی نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا، یعنی یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے وہ یقین نہیں کیا بلکہ کہا تمہارے جی نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا، اچھا صبر کروں گا اور خوب اچھی طرح صبر کروں گا۔ اور یعقوب علیہ السلام نے بڑا صبر کیا تھا، وہ ہمیں اس سورہ میں دیکھنے کو ملے گا۔ جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکہ ہوتا ہے پانی بھرنے والا، وہ سکے کو پانی لینے کے لیے بھیجا۔ سکے نے جو کنویں میں ڈول وہ ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس کی خبر رکھتا تھا، یعنی انہوں نے اس کو وہ کہ مال سمجھ لیا تو تجارت کا ہمیں مال مل گیا، چلو اسے چھپا لو اور مصر لے جا کے بیچیں گے۔ آخرکار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر وہ درہموں کے بدلے میں اسے بیچ ڈالا، یعنی یوسف علیہ السلام کی قیمت بڑی تھوڑی سی قیمت پر یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں وہ کچھ زیادہ امید نہ رکھتے تھے۔ مصر کے وہ جس آدمی نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، یہ کون تھا؟ عزیز کی بیوی کون ہے؟ زلیخا۔ مصر کے وہ جس آدمی نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، ناممکن نہیں کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، کیونکہ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی۔ کون سی سرزمین میں؟ مصر کی سرزمین میں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کے وہ قدم جمانے کی اللہ تعالیٰ نے صورت نکالی اور اسے معاملوں کے سمجھنے کی تعلیم دینے کا انتظام کیا، اور اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے فیصلہ کرنے کی قوت اور علم دیا، اس طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی۔ کون؟ زلیخا۔ جس عورت کے وہ گھر میں تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی۔ ایک دن دروازے بند کر کے بولی آ جا۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ، میرا رب نے تو مجھے اچھی عزت اور مقام دیا اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم وہ کبھی کامیابی نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا، یعنی زلیخا بھی وہ کم خوبصورت نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ زلیخا جب اس کی طرف بڑھی تو یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ برہان کہتے ہیں نشانی کو، دلیل کو۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی نہ دیکھ لیتا، اگر اللہ تعالیٰ کا اس پہ رحم و کرم نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کو اس کو نبی نہ بنانا ہوتا، اگر یوسف کوئی عام انسان ہوتا تو یوسف وہاں پر پھسل جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف دو ٹوک یہ ہم سے کہا ہے، اور اس میں پھر آگے بات چلتی ہے وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے شرمی کو دور کر دیں، حقیقت میں وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ یوسف اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ بندوں میں سے تھا۔ آخرکار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کی وہ قمیص پھاڑ دی۔
دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. وہ شوہر کون تھا؟ عزیز. عزیز کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، عورت کون؟ زلیخا کہنے لگی، کیا سزا ہے اس آدمی کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ کہ کیا سزا ہے اس آدمی کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف نے کہا، یہی مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک آدمی نے حالت کا اندازہ کر کے وہ گواہی پیش کی کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہو تو عورت سچی اور یہ جھوٹا ہے. یعنی جو معاملے کی سمجھ رکھنے والا تھا وہ زلیخا کے خاندان سے تھا. اس نے کہا کہ دیکھیں معاملہ ایسے مطلب چھوٹا آؤٹ ہوگا، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے اور یہ عورت جھوٹی ہے. پھر آیت نمبر 27 میں کہا، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہو تو عورت جھوٹی اور یہ سچا ہے. اور جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کی وہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، یہ عورتوں کی مطلب چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے گجب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. عزیز نے خود مطلب یہ اس چیز کا اعتراف کیا کہ عورتوں کی چالیں بڑی گجب کی ہوتی ہیں، پورے پورے امپائر کو یہ تباہ کر ڈالتی ہیں. پوری پوری امپائر کی پوری پوری مہابھارت مطلب ان عورتوں کے چکر میں ہو گئی. ایک دروپدی کے چکر میں پوری مہابھارت انڈیا میں لڑی گئی. یوسف اس معاملے کو جانے دے. آیت نمبر 29. یوسف اس معاملے کو جانے دے، یعنی وہ درگزر کر دے، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی. یعنی یہاں ثابت ہو گیا تھا ابھی یوسف علیہ السلام جیل نہیں گئے تھے، ابھی یوسف سے کہہ دیا تھا کہ چلو ہم معافی اور درگزر سے کام لو اور جانے دو. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی. پھر کیا ہوا؟ سارے شہر میں ایک خبر اڑ گئی اور وہاں زلیخا کی تھو تھو ہو گئی. پھر شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں، عزیز کی بیوی اپنے وہ نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ کھلی غلطی کر رہی ہے. یعنی عزیز کی بیوی ہو کے غلام کے پیچھے پڑ گئی. اس نے جو ان کی یہ مکاری بھری باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا، یعنی سب کو دعوت پہ بلا لیا، اور ان کے لیے تکیے دار مجلس سجائی اور مہمانی میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. پھر ٹھیک اس وقت جب کہ وہ پھل وہ کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے وہ یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے وہ نکلا. جب ان عورتوں کی نظر اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ وہ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں، اللہ کی پناہ، یہ آدمی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ آدمی جس کے معاملے جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی. بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی، یعنی ڈور ڈالنے کی پوری کوشش کی تھی زلیخا نے، مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا وہ کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت بے عزت و رسوا ہوگا. یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کے عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. اس پر ایک جو شاعر ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ یوسف علیہ السلام کے لیے تو صرف عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ صحابہ اکرام نے اپنی گردنیں کٹوا دی تھی. یعنی ان سے محبت کا یہ لیول تھا صحابہ اکرام کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی گردنیں آگے رکھ دی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر وہ سب حاضر ہو جایا کرتے تھے. آیت نمبر 33. وہ یوسف نے کہا، مجھے اے میرے رب، وہ قید مجھے منظور ہے، اس کے مقابلے میں کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں. عورتیں کیا چاہتی تھیں؟ آج کا تو ہر مرد وہی چاہتا ہے نا. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ مجھے قید منظور ہے اس سے کہ جو یہ کام یہ مجھ سے کروانا چاہتی ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے جال میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو کر رہوں گا. اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے نہ بچایا تو میں تو کب کا پھنس جاؤں گا ان کی چالوں میں. اس کے رب نے آیت نمبر 34. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دور کر دی. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے.
پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کی ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے طور طریقوں کی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ یعنی وہ جانتے بوجھتے ہی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قید کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ہماری عورتوں کی چالاکیاں ہیں، ان کی چال بازیاں ہیں، اور یوسف علیہ السلام کی جو پاکیزہ زندگی ہے اس کو وہ خود دیکھ چکے تھے۔ پھر جیل میں ہی یوسف علیہ السلام، کیونکہ ایک نبی ہے اور ان کا مشن کبھی اپنا کہ نبی اپنا مشن نہیں بھولتا، اور کہ جیل میں ہی انہوں نے دعوت کا آغاز اپنا کر دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا جیل میں یہ یوسف علیہ السلام نے کر دیا۔ تو جیل میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک دن اس میں سے ایک نے ان سے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا ہے میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ یعنی ایک شخص نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا میں شراب نہیں چھوڑ رہا ہوں، ایک نے کہا میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور اس کو پرندے کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نیک آدمی ہیں، آپ ایک نیک آدمی ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ یوسف نے کہا، یہاں یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یعنی جو کھانا آنے والا ہے ہمارے لیے، اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان علموں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے دیے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ میں ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اپنایا ہے۔ ہمارا ایک کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ حقیقت میں اللہ کی مہربانی ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر، اس نے اپنے سوا وہ کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر زیادہ تر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہاں ایک بات سوچنے کی ہے، ان دونوں شخص نے یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، خواب بتا دیا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو کھانا یہاں پہ ہمارے لیے آئے گا، اس کھانے کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا۔ اور پھر تعبیر بتانے کی جگہ یوسف علیہ السلام نے توحید کی دعوت ان کو پیش کی، توحید کی دعوت پیش کی۔ یہ جو مجھے علم دیا گیا ہے، یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، میرے رب کی طرف سے یہ علم ہے، اور میں نے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، اور اپنے جو بزرگ ہیں ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ان کا طریقہ میں نے اپنایا، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ہم پر، مگر زیادہ تر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ یعنی توحید کی پوری دعوت دینے لگی۔ اس میں ایک حکمت ہمیں ملی، حکمت تبلیغ، یعنی جب انسان آپ کے پاس آئے، اس کی جب آپ پریشانیاں دور کریں گے، تو جب اس کو پتہ لگے گا کہ میری پریشانیاں کا حل اس کے پاس ہے، وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ انہیں پھر دعوت بھی دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی یوسف علیہ السلام انہیں خواب کی تعبیر بھی بتائیں گے اور اس سے پہلے انہیں دعوت بھی دے دی۔ اور ان کا نیک ہونا یوسف علیہ السلام نے کوئی ثابت نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے اخلاق کی دعوت سے ہی ان پر یہ حجت تمام تھی کہ یہ نیک انسان ہے۔ انہوں نے خود گواہی دی تھی کہ آپ بڑے نیک انسان ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ہی اپنی کی دعوت کا آغاز کیا۔ اور پھر خواب کی تعبیر اب بتائیں گے آیت نمبر 39 سے۔ اے جیل کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے الگ الگ رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ ابھی تک توحید کی دعوت وہ یوسف علیہ السلام دے رہا ہے کہ تم خود ہی سوچو، الگ الگ رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ تم خود ہی سوچو، اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری۔ حکومت اور اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ حکومت اور اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ زندگی کا یہی ٹھیٹھ سیدھا طریقہ ہے، مگر زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اے جیل کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب، یہاں پہ کیا مصر کے حاکم کو کیا کہا؟ رب۔ ایک تو اپنے رب کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا، اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو کچھ تم پوچھ رہے تھے۔ یعنی توحید کی دعوت دی اور پھر ان کے خواب کی تعبیر بتا دی۔ پھر ان میں سے جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اسے یوسف نے کہا، اپنے رب سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی مصر کے حاکم سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف کئی سال جیل میں پڑا رہا۔ یہاں دیکھیں مصر کے حاکم کو رب کہا جا رہا ہے بار بار۔
تو آپ بھی دیکھیں آپ کا رب کون ہے. اگر آپ نے اپنا رب اللہ تعالیٰ کو بنایا ہے تو قانون اس کے مانو گے. قانون اگر آپ کسی انسان کے مان رہے ہو وہی انسان آپ کا رب ہے. چاہے آپ اس بات کو مانو یا نہ مانو, وہی آپ کا رب ہے جس انسان کے آپ قانون مان رہے ہو. تبھی یہاں بار بار مصر کے حاکم کو رب کہا جا رہا ہے, کیونکہ اس کے قانون کو وہ مانتے تھے, اس کے حرام کو حرام اور اس کے حلال کو حلال کرتے تھے. وہی بات سورہ توبہ میں ہم پڑھ کر آ گئے تھے کہ انہوں نے علماء اور درویش کو رب بنا لیا تھا. وہ رب کون سے معنی میں بنایا تھا؟ حرام اور حلال کا اختیار ان کو دے دیا تھا. تو مصر کے حاکم پہ حرام اور حلال کا اختیار تھا, اس لیے وہ ان کو اس کا رب کہہ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہا میرا رب, بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے میرا رب تو وہ ہے, میں تو اللہ کو رب مانتا ہوں لیکن تم مانتے ہو اسے رب, تو تم اپنے رب سے میرا ذکر کرنا, یعنی مصر کے حاکم سے. تو مصر کے حاکم کو بار بار قرآن نے رب کہا ہے. پھر ان میں سے وہ جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا, اسے یوسف نے کہا کہ اپنے رب سے میرا ذکر کرنا, مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی مصر کے حاکم سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا, اور یوسف کئی سال جیل میں پڑا رہا. یعنی وہ شخص رہا ہو گیا اور چلا گیا اور بھول گیا, اور وہ اپنی بلے بلے میں رہا, اور یوسف علیہ السلام پھر کئی سال تک مزید اسی جیل میں صبر کے ساتھ رہیں. پھر آگے ایک دن بادشاہ ایک خواب دیکھیں گے انشاءاللہ 1-2 منٹ کے بریک کے بعد. ہاں, 2-3 منٹ کے بریک کے بعد ہم یہاں سے آیت نمبر 43 سے آگے اس کا آغاز کریں گے. آیت نمبر 43 سے ہم انشاءاللہ پھر آغاز کرتے ہیں. وہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ چل رہا ہے اسی کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دن بادشاہ نے کہا, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں, اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی. اے دربار والو, مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. یعنی ایک
जो अजीज था मिस्र का हाकिम, उसने ये ख्वाब देखा था। लोगों ने कहा, आयत नंबर 44, लोगों ने कहा ये तो परेशान वो ख्वाबों की बातें हैं, हम इस तरह के ख्वाबों का मतलब नहीं जानते। ये क्या अजीबोगरीब ख्वाब देख लिया तुमने? 7 मोटी गायें वो पतली गायों को खा रही हैं, 7 अनाज की बालियां हरी हैं, 7 सूखी हैं, भाई मुझे क्या पता है इसका ताबीर। तो सबने हाथ खड़े कर दिए। तो फिर आयत नंबर 45 में, उन 2 कैदियों में से जो शख्स बच गया था, यानी जो अपने मिस्र के हाकिम को यानी अपने रब को शराब पिलाएगा, वो जो भूल गया था यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना उससे, तो उन 2 कैदियों में से जो शख्स बच गया था, उसे एक लंबी मुद्दत के बाद अब बात याद आई। उसने कहा, मैं आप लोगों को इसका मतलब बताता हूँ, यानी इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, मुझे जरा कैद खाने में यूसुफ के पास भेज दीजिए। उसने जाकर कहा, यूसुफ, ए सरापा सच्चाई, मुझे इस ख्वाब का मतलब बता कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 बालें हरी हैं और 7 सूखी। शायद कि मैं उन लोगों के पास वापस जाऊं और शायद कि वो जान लें। यूसुफ ने कहा, 7 साल तक लगातार तुम लोग खेती बाड़ी करते रहोगे। इस दौरान में जो फसलें तुम काटो, उनमें से बस थोड़ा सा हिस्सा जो तुम्हारे खाने के काम आए निकालो, और बाकी को उसकी बालों में ही रहने दो, यानी बाकी की फसल में से गेहूं, मतलब कि गंदुम जो है वो ना निकालो। फिर 7 साल बड़े सख्त आएंगे, उस जमाने में वो सब अनाज खा लिया जाएगा जो तुम उस वक्त के लिए जमा करोगे। अगर कुछ बचेगा तो बस वही जो तुमने बचा कर रखा हो। इसके बाद फिर एक साल ऐसा आएगा जिसमें रहमत की बारिश से वो लोगों की फरियाद को सुन लिया जाएगा और वो रस निचोड़ेंगे। यानी 7 साल खेती अच्छी होगी, 7 साल सूखा आएगा, फिर एक साल रहमत का आएगा। बादशाह ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। यानी जब ये ताबीर उसने गुलाम ने जाके अपने अपने आका को बताई, तो उस बादशाह ने कहा कि ये ताबीर बताइए, अच्छा उस यूसुफ को मेरे पास लाओ। मगर जब बादशाह का भेजा हुआ शख्स यूसुफ के पास पहुंचा, तो उसने कहा, अपने रब के पास वापस जा और उससे पूछ कि उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब वो कासिद आया कि बादशाह ने तुम्हें बुलाया है, आप जेल से रिहा हो गए हैं, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसे रिहा नहीं होना चाहते थे कि मुझ पे एक दाग लगा हुआ है और मैं ऐसे ही रिहा होकर चला जाऊं। तो वो तो एक नबी हैं, उनका तो कैरेक्टर वो बड़ा अहम है। तो उन्होंने वापसी भेज दिया उस कासिद को कि वापिस जा और उस बादशाह से पूछ उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने हाथ काट लिए थे अपने। उनका केस तो पहले मतलब कि वो सॉर्ट आउट करें। देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और शख्स होता तो वो तो बड़ी खुशी खुशी जाता, अरे सालों से कोठरी में बंद हूँ, कि चलो पीछा छूटा आज मेरा, चलो जी चलो, हाँ चलें बादशाह के पास चल रहे हैं, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं पहले उन औरतों का मामला मालूम करके आए। एक हदीस भी है सही बुखारी में, अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे 7 तरह के लोग रहेंगे। जिस दिन सूरज वो 1.25 मील के फासले पे होगा, और वो गर्मी के मुताबिक सब अपने अपने वो गुनाहों से अपने अपने पसीने में नहा रहे होंगे, जितने जिसने गुनाह किए होंगे। लेकिन 7 तरह के लोग ऐसे होंगे जिस दिन मैदान महशर में उनको ना कोई डर होगा ना कोई गम होगा, और वो सुकून के साथ अपने रब के साए के नीचे रहेंगे। उनमें से एक वो शख्स है जिसको वो खूबसूरत है, हसीन है, मालदार औरत ने जिना की दावत दी हो, और उसने उस पर कहा हो कि मुझे अल्लाह ताला का डर है, वो अल्लाह ताला के डर से उसने जिना नहीं किया हो, तो वो शख्स रहेगा अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे, जो कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये से हमें मिलता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी यही किया था। और ऐसा ही यही चीज़ सेम औरतों के लिए भी है कि वो किसी औरत को अगर कोई हैंडसम स्मार्ट कि मर्द अगर जिना की दावत दे, और उसको कोई देखने वाला भी ना हो, क्योंकि उसके केस में भी यही है, औरत के केस में भी, कि कोई देखने वाला भी ना हो, किसी को कानो कान खबर भी ना हो, तब वो सिर्फ औरत ये कह दे कि मुझे अल्लाह ताला का खौफ है और ये मैं जिना नहीं कर सकती, तो वो औरत भी अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे रहेगी। तो ये चीज़ हमें अपने अंदर भी वो लानी है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको वापस भेज दिया कि जाकर पहले वो जो केस मेरे ऊपर है, जिसकी सजा मैं यहाँ भुगत रहा हूँ, पहले उसका मामला आप कहें। औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे? मेरा रब तो उनकी मक्कारी को जानता ही है। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तो हकीकत को जानता है, लेकिन तुम जाके पूछो उससे।
اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے معلوم کیا، یعنی بادشاہ نے ان سب عورتوں کو بلایا اور ان سے معلوم کیا کہ بھائی یوسف کا کیا معاملہ تھا، جو یوسف علیہ السلام وہ جیل میں ہیں، یوسف کا کیا معاملہ تھا، تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے وہ یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی۔ سب نے ایک جوان ہو کر کہا، یعنی پھر سب عورتوں نے سچائی اگل دی، سب نے ایک جوان ہو کر کہا، اللہ کی پناہ، ہم نے تو اس میں برائی کی جھلک تک نہ پائی، ہم نے تو اس میں برائی کی جھلک تک نہ پائی۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب سچ کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے، یعنی یوسف بالکل سچا ہے۔ پھر آیت نمبر 52 میں کہا، یوسف نے کہا، اس سے میرا مقصد یہ تھا کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی تھی، یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا عزیز نے مجھے رکھا، عزیز نے مجھے پالا ہے، اور میں اس کی بیوی کے ساتھ خیانت کروں اور میں اس الزام کے ساتھ واپسی آؤں کہ میں نے اس کی بیوی پر ہاتھ ڈالا ہو، اس کی عزت پر، اور میں اس الزام کے ساتھ اس کے سامنے جاؤں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا، میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا، میرا یہ مقصد تھا کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے پیٹھ پیچھے وہ خیانت نہیں کی، یعنی میں اس کے گھر میں رہتا تھا، میں نے اس کی بیوی پہ آنکھ نہیں اٹھائی۔ تو یہ خیانت ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کہیں جائیں یا کسی کے ہم گھر مطلب کہ جائیں تو کسی کی بہن بیٹیوں پہ ہمیں نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے، یہ خیانت ہوتی ہے۔ یہ جان لے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ وہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ الحمدللہ ہمارے 12 پارہ یہاں پر مکمل ہو چکے ہیں، اور پارہ نمبر 13 ہمارا آیت نمبر 53 سے اسٹارٹ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچھ اپنے نفس کو بری نہیں کہہ رہا، یعنی یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، میں کچھ اپنے نفس کو بری نہیں کر رہا ہوں، من تو برائی پر اکساتا ہی ہے، سوائے اس کے کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے خاص کر لوں۔ جب یوسف نے اس سے بات کی تو اس نے کہا، آپ ہمارے یہاں عزت اور احترام کا مقام رکھتے ہیں، آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف نے کہا، ملک کے وہ خزانے میرے سپرد کیجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے اس سے مصر کے بادشاہ سے جو ملک کے جتنے بھی خزانے تھے سب اپنے انڈر میں لے لیے۔ اب دیکھیں دھیرے دھیرے یوسف علیہ السلام بادشاہ بنیں گے وہاں کے۔ اس طرح ہم نے اس دھرتی پر وہ یوسف کے لیے اقتدار کی، یعنی سطح کی راہ ہموار کی، اسے اسے اختیار حاصل تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا بدلہ ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا بدلہ ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئیں اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرتے رہیں۔ یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے یہاں حاضر ہوئے، اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے انجان تھے، یعنی شروع کے 7 سال تو خوب اچھی فصل ہوئی، اور یوسف علیہ السلام نے آ، جو فصل کے جو اناج تھا، اناج کو اس میں سے نہیں نکالا تھا، بالیوں میں سے صرف اتنا ہی نکالا تھا جتنا کہ مصر کے لوگ کھا سکتے ہیں، باقی کا انہوں نے اسٹور کر لیا تھا۔ اور پھر آنے والے 7 سال میں قحط پڑا، تو فلسطین میں بھی قحط پڑا، فلسطین سے جب اناج کی کمی ہوئی تو پتہ لگا کہ مصر سے سب کو اناج مل رہا ہے، مصر میں اناج کافی ہے، انہوں نے اس چیز کی پہلے سے پلاننگ کر لی تھی وہ یوسف علیہ السلام نے۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام کے جو 10 کے 10 بیٹے ہیں وہ مصر آتے ہیں غلہ لینے کے لیے، اور اسی کا پھر یہاں سے ذکر ہے۔ وہ یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے یہاں حاضر ہوئے، اس نے انہیں پہچان لیا، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا مگر وہ اس سے انجان تھے، لیکن بھائیوں نے وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا تھا۔ پھر جب ہم نے پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا، یعنی وہ یوسف علیہ السلام نے جب ان کا جو غلہ تھا ان کو دے دیا، چلتے وقت ان سے کہا، اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، یعنی وہ سوتیلا بھائی کون؟ بن یامین، جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا، میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسی اچھی مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے فرسٹ ٹائم تو ان بھائیوں کو واپسی جانے دیا غلہ دے کے، اور کہہ دیا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ میں کتنا تمہیں غلہ دیتا ہوں، کیسی مہمان نوازی کرتا ہوں، اپنے بھائی کو بھی میرے پاس لانا، اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی اناج نہیں ہے، بلکہ
تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا، یعنی اگر اپنا بھائی اگلے سال نہیں لائے، اگلی بار نہیں لائے، تو میں اناج بھی نہیں دوں گا تمہیں اور میرے قریب بھی نہیں آنا۔ تو انہوں نے کہا، بھائیوں نے کہا پھر ہم کوشش کریں گے کہ ابا جان اسے بھیجنے پر تیار ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے جو اناج کے بدلے میں جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو، یعنی یوسف علیہ السلام ان کا بھروسہ جیتنا چاہتے تھے، اور جو مال ان سے لیا تھا اس اناج کے بدلے میں، وہ مال بھی ان کے ان کے سامان میں واپسی رکھوا دیا، تاکہ وہ وہاں جا کر خوش ہو جائیں اور اپنے بھائی کو ضرور وہ لے کر آئیں۔ وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔ یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان وہ جائیں گے۔ اس کی وہ کشادگی وہ اس وہ کشادہ دلی پر احسان مند ہوں گے اور تعجب نہیں کہ پھر پلٹیں۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا، ابا جان، آگے ہم کو اناج دینے سے منع کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ وہ بھائی کون تھا؟ بنیامین، تاکہ ہم اناج لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں، جیسا کہ وہ یوسف علیہ السلام کی حفاظت کے بھی ذمہ دار تھے نا، ایسے ہی بنیامین کے یہ ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ وہ یوسف کے معاملے میں اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان، اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے گھر والوں کے لیے رسد لے آئیں گے، یعنی راشن لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک اونٹ بھر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنا اناج کی بڑھوتری آسانی کے ساتھ ہو جائے گی۔ ان کے باپ نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو، یعنی وچن نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، سوائے اس کے کہ کہیں تم گر ہی جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے وچن دے دیے تو اس نے کہا، دیکھو ہماری اس بات پر اللہ نگہبان ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے وچن لیا سارے بیٹوں سے، اور پھر بنیامین کو ان کے حوالے کیا۔ پھر اس نے کہا، میرے بچوں، مصر کی راجدھانی میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مرضی سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 ہیلدی تھے، وہ بنیامین کو لا کے اس ٹائم پہ یوسف علیہ السلام تو مصر میں تھے، باقی کے 11 تھے، تو کہا ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، تاکہ لوگوں کو حسد ہو، جلن ہو، بری نظر لگ سکے کہ 12 بیٹے ہیں ان کے، اس لیے الگ الگ دروازے سے آپ داخل ہونا۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ پر ہی توکل وہ کرنا ہے۔ اور ہوا بھی یہی کہ جب وہ اپنے باپ کے حکم کے مطابق شہر میں الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی وہ تدبیر اللہ کی مرضی کے مقابلے میں وہ کچھ بھی ناکام آ سکی۔ ہاں، بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم کا علم والا تھا، مگر زیادہ تر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ یہ لوگ یوسف کے سامنے پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا۔ کون سے بھائی کو؟ بنیامین کو الگ بلا لیا، اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا، یعنی بنیامین کو حقیقت بتا دی، میں وہ یوسف ہوں جس کو یہ کنویں میں چھوڑ کر آئے تھے، اور باپ سے آ کر کہہ دیا تھا بھیڑیے نے کھا لیا، میں تیرا وہی بھائی ہوں۔ اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، ایک قافلے والو، تم لوگ چور ہو، یعنی وہ یوسف علیہ السلام نے بھائی کو مصر میں رکانے کی تدبیر یہ کی کہ اپنے بھائی کے اس میں کی جو بورے میں، بنیامین کے بورے میں اپنا ایک پیالہ رکھ دیا، جو کہ مصر کا شاہی پیالہ تھا، وہ رکھ دیا، اور پھر اپنے نوکر سے کہا کہ وہ پیالہ کہاں ہے جس سے جو ہمارا مطلب کہ شاہی پیالہ ہے۔ تو اس پکارنے والے نے کہا، ایک قافلوں والے، تم لوگ چور ہو، یعنی ان سب سے کہا تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھو گئی؟
सरकारी कारिंदों ने कहा, बादशाह का पैमाना हमको नहीं मिलता। और उनके जमादार ने कहा, जो आदमी वो ला कर देगा उसके लिए एक ऊंट के बोझ के बराबर इनाम है, इसका मैं जिम्मा लेता हूँ। उन भाइयों ने कहा, खुदा की कसम, तुम लोग खूब जानते हो कि हम इस देश में बिगाड़ पैदा करने नहीं आए हैं, और हम चोरियां वो करने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो चोर की क्या सजा है? यानी चोर की सजा पूछी। अच्छा, तुम कह रहे हो चोर नहीं हो, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली, तुम चोर निकले, तो तुम बताओ चोर की क्या सजा है? उन्होंने कहा, उसकी सजा जिसके समान में वो चीज निकले, वो आप ही अपनी सजा में रख लिया जाए। यानी याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में चोर की सजा ये थी कि जो चोरी करेगा उसको फिर रख लिया जाता था, यानी एजा उसको रख लिया जाता था, उसके साथ फिर वो कुछ भी करे। तो ये उनकी सजा थी। तो ये उन्हीं से पूछी सजा कि बताइए चोर की सजा क्या, और उन्होंने बता दी, जिसके सामान में से वो चीज निकले, वो आप ही अपनी सजा में रख लिया जाए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम इस हुक्म को खूब बखूबी जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने भाई के सामान में वो प्याला रखवाया था, ताकि वो बिन्यामीन को रोक ले। हमारे यहाँ तो ऐसे जालिमों को सजा देने का यही तरीका है। तब यूसुफ ने अपने भाई से पहले उनकी वो खुर्जियों की तलाशी लेनी शुरू की। यानी वो यूसुफ ने डायरेक्ट बिन्यामीन के सामान को नहीं देखा, सबसे पहले उनकी देखी। वो खुर्जियों की तलाशी लेनी शुरू की, फिर अपने भाई की खुर्जी से गुमशुदा चीज बरामद कर ली, यानी के सामान में से वो चीज निकाल ली। इस तरह हमने यूसुफ की तायीद अपनी तदबीर से की। ये तदबीर अल्लाह ताला ने बताई थी। उसका ये काम ना था कि बादशाह के दीन में अपने भाई को पकड़ता, सिवाय इसके कि अल्लाह ही है सच्चा है। देखें, ये आयत बड़ी गौर व फिक्र करने की है। उसका ये काम ना था, वो किसका, वो यूसुफ का ये काम ना था कि बादशाह के दीन यानी मिस्र के शाही कानून में अपने भाई को पकड़ता। यहाँ बादशाह का दीन, जो मिस्र का शाही कानून था, उसको दीन कहा अल्लाह ताला ने। तो दीन क्या होता? वे ऑफ लाइफ, सिस्टम होता है, जिंदगी गुजारने का तरीका होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये दीन है। वो तभी तो कहा कि मिस्र के कानून में उसको पकड़ने की ये सजा नहीं थी। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के कानून पे चलते हैं, वो मिस्र के कानून पे नहीं चलते थे। वो नबी हैं, वो कभी गैरुल्लाह के कानून को नहीं मान सकते। तो इससे हमें पता चला, जिस मुल्क में आप रह रहे हो, उस उस मुल्क का कानून को आप मानते हो, तो वही आपका दीन है, और उस मुल्क का हाकिम आपका रब है। हम खुद सोचें, हमारा दीन क्या है, हमारा हाकिम कौन है? इसी आयत में ऊपर आया है, हाकिम सिर्फ अल्लाह ताला है, हमारा दीन सिर्फ इस्लाम है। तो ये चीज हमें मिली। उसका ये काम ना था कि बादशाह का दीन कहा उसको, जो बादशाह के कानून थे उसको दीन कहा। यानी मिस्र के शाही कानून में अपने भाई को पकड़ता, सिवाय इसके कि अल्लाह ही ऐसा चाहे। हम जिसके दर्जे चाहते हैं बुलंद कर देते हैं, और एक इल्म रखने वाला ऐसा है जो हर इल्म वाले से बढ़कर है। उन भाइयों ने कहा, ये चोरी करे तो कुछ हैरत की बात भी नहीं, इससे पहले इसका भाई भी चोरी कर चुका है। यानी उन भाइयों ने कहा कि बिन्यामीन ने चोरी करी है, इससे पहले इसका भाई भी कर चुका है। यानी वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर भी इल्जाम उन्होंने लगाना शुरू कर दिए। यूसुफ उनकी ये बात सुनकर पी गया। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र कर लिया, उसी के बारे में कह रहे हैं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मतलब कि सब्र कर लिया, हकीकत उन पर ना खोली, बस मन ही में इतना कहकर रह गया, बड़े ही बुरे हो तुम लोग, मेरे सामने ही मुझ पर जो इल्जाम तुम लगा रहे हो उसकी हकीकत वो खुदा खूब जानता है। उन्होंने कहा, ए इक्तदार वाले सरदार, इसका बाप बहुत बूढ़ा आदमी है, इसकी जगह आप हम में से किसी को रख लीजिए, हम आपको बड़ा ही नेकदिल इंसान पाते हैं। यानी उसने कहा कि बिन्यामीन को जाने दो, हम भाइयों में से रोक लो, क्योंकि बाप से वादा करके आ गए हैं कि बिन्यामीन को वापसी लाएंगे, और फिर वादा टूट रहा है। फिर हाँ, बिन्यामीन को तुम रोक लोगे, फिर हमारा वादा खत्म हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं इसका बाप बड़ा बूढ़ा शख्स है, और आप बिन्यामीन को जाने दें, इसकी जगह हम में से जिसको चाहें आप रख लीजिए। फिर वो यूसुफ ने कहा, आयत नंबर 79 में, अल्लाह की पनाह, दूसरे किसी शख्स को हम कैसे रख सकते हैं? जिसके पास हमने अपना माल पाया है, उसको छोड़कर दूसरे को रखेंगे तो हम जालिम होंगे। हम क्यों पकड़े भाई दूसरे को? जिसने गुनाह किया वो सजा भुगतेगा।
जब वो यूसुफ से मायूस हो गए तो एक कोने में जाकर आपस में मशवरा करने लगे, यानी भाई फिर मायूस हो गए, भाई बिन्यामीन को तो जाने नहीं देंगे, आपस में फिर वो मशवरा करने लगे। उनमें से जो सबसे बड़ा था वो बोला, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे बाप तुमसे खुदा के नाम पर क्या वादा ले चुके हैं, यानी बिन्यामीन को वापसी लाना है। और इससे पहले यूसुफ के मामले में जो जाति तुम कर चुके हो वो भी तुमको मालूम है, यानी इससे पहले वो यूसुफ के मामले में भी तुम जाति कर चुके हो। अब मैं तो यहाँ से हरगिज ना जाऊंगा जब तक कि मेरे बाप मुझे इजाजत ना दे, यानी मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। बड़ा भाई बोला मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, या फिर अल्लाह ही मेरे लिए कोई फैसला कर दे कि वो सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। तुम जाकर अपने बाप से कहो कि अब्बा जान, आपके बेटे ने चोरी की है, हमने उसे चोरी करते हुए नहीं देखा, जो कुछ हमें मालूम हुआ बस वही हम बयान कर रहे हैं, और गैब तो हमारी में था नहीं। आप उस बस्ती के लोगों से पूछ लीजिए जहां हम थे, उस काफिले से मालूम कर लीजिए जिसके साथ हम आए हैं। हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं, यानी बाप से कह रहे हैं कि भाई उनने चोरी कर ली थी इसलिए रख लिया, हम बिल्कुल सच्चे हैं, किसी से भी पूछ लो। बाप ने ये दास्तान सुनकर कहा, हकीकत में तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक और बड़ी बात को आसान बना दिया। अच्छा, इस पर भी सब्र करूंगा और बड़ी अच्छी तरह सब्र करूंगा। नामुमकिन नहीं है कि अल्लाह उन सबको मुझसे ला मिलाए, वो सब कुछ जानता है और उसके सब काम हिकमत से भरे हैं। फिर वो उनकी तरफ से मुंह फेर कर बैठ गया और कहने लगा कि हाय यूसुफ। वो दिल ही दिल में गम से घुटा जा रहा था, उसकी आंखें सफेद पड़ गई थी, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखें रोते रोते सफेद पड़ गई थी, आंखों की बिनाई भी जाने लगी थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की। वो याकूब अलैहिस्सलाम की, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंतजार में और रोते रोते अल्लाह ताला से दुआएं मांगते मांगते। बेटों ने कहा, अल्लाह की कसम, आप तो बस यूसुफ को ही याद किए जाते हैं। नौबत यह आ गई कि उसके गम में आपने अपने आप को घुला देंगे, उसके गम में अपने आप को घुला देंगे या अपनी जान हलाक कर डालेंगे। उसने कहा, मैं अपनी परेशानी और अपने गम की फरियाद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता, यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी परेशानी और गम की फरियाद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता। ये था एक नबियों का एटीट्यूड, ये होता है। हम पे कोई परेशानी आए, कोई गम आए, हम हजार जगह उसका रोबा पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के जो नेक बंदे होते हैं वो साफ ये कहते हैं कि मैं अपनी परेशानी और गम की फरियाद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता, किसी से मैं बताता ही नहीं हूँ क्या गम है क्या परेशानी है। ये हम सबका एटीट्यूड होना चाहिए। और अल्लाह को जैसा मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। मेरे बच्चों, जाकर यूसुफ और उसके भाई की कुछ टो लगाओ, यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों से कहा, मेरे बच्चों, जाकर यूसुफ और उसके भाई की कुछ टो लगाओ, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। उसकी रहमत से तो बस काफिर ही मायूस हुआ करते हैं, अल्लाह की रहमत से कौन मायूस होता है? काफिर। आप कितनी भी परेशानी में हैं, कितनी भी मुश्किलात में हैं, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होने का आपको हुक्म नहीं दिया गया है। वो काफिर है जो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो जाए। आप पर जितनी भी बीमारियां हैं, आप पर जितनी भी आजमाइशें हैं, आपको मायूस नहीं होना है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। यही सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम का था। इतनी शदीद बीमारी थी, सारे घर वाले छोड़ गए थे, लेकिन उन्होंने सब्र किया, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं हुए और अल्लाह ताला ने उन्हें भी ठीक किया। ऐसे ही कितनी भी आजमाइशें हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन के खोए हुए हैं लेकिन वो सब्र कर रहे हैं उनके लिए, और अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं हो रहे हैं, और बता दिया कि मायूस जो हुआ वो काफिर है, वो मोमिन है ही नहीं। मोमिन कभी मायूस नहीं होता अल्लाह ताला से। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 88 में कहा, जब ये लोग मिस्र जाकर वो यूसुफ के सामने हाजिर हुए तो उन्होंने अर्ज किया, ए इक्तदार वाले सरदार, हम और हमारे घर वाले बड़ी मुसीबत में मुब्तला हैं। हम कुछ मामूली सी पूंजी लेकर आए हैं, आप हमें भरपूर अनाज दें, हमें खैरात दें, अल्लाह खैरात देने वालों को बदला देता है। ये सुनकर यूसुफ से ना रहा गया। उसने कहा, तुम्हें कुछ ये भी मालूम है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जबकि तुम नादान थे? यानी वो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बात सुन के उनकी रहा नहीं गया और उनको फिर हकीकत बताने लगे। वो चौंक कर बोले, अरे क्या तुम यूसुफ हो? उसने कहा, हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया है। हकीकत ये है कि अगर कोई परहेजगारी और सब्र से काम ले तो अल्लाह के यहाँ ऐसे नेक लोगों का बदला मारा नहीं जाता।
یعنی پرہیزگاری اور صبر سے کام لینا ہے، تقوی اور صبر سے کام لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل تمہیں ضرور دیں گے۔ پھر آیت نمبر 91 میں کہا، اس نے کہا اللہ کی قسم تم کو اللہ نے ہم پر بڑائی دی اور حقیقت میں ہم خطا کار تھے، یعنی سب بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف یہاں پر کر لیا۔ اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی وہ یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ جاؤ میری ایک قمیض لے جاؤ اور میرے باپ کے منہ پر ڈال دو، یعنی وہ یوسف علیہ السلام نے اپنی ایک قمیض دی اور کہا یہ قمیض میرے باپ کے منہ پر ڈال دو۔ وہ وہی قمیض تھی جو بچپن میں وہ پہن کر گھر سے وہ آئے تھے۔ ان کی آنکھوں کی روشنی پلٹ آئے گی اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ، یعنی یہ قمیض لے جاؤ ان کی آنکھوں پہ ڈالنا، وہ آنکھوں کی روشنی وہ یعقوب علیہ السلام کی آ جائے گی، ابا جان کی ہمارے، اور سب گھر والوں کو لے کر آپ یہاں پر آ جائیے، مصر آ جائیے اب سب گھر والوں کو لے کر۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے وہ کنعان میں کہا، یعنی کنعان میں جب یہ قافلہ پہنچا نہیں تھا تو وہ تبھی وہ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے وہ یوسف علیہ السلام کی وہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے، یعنی یہ قافلہ پہنچا نہیں ابھی یعقوب علیہ السلام کے پاس، انہیں پہلے ہی خوشبو میں محسوس ہو گئی تھی کہ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ وہ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں، یعنی وہ یوسف علیہ السلام اپنے گھر والوں سے کہہ رہے ہیں، اپنی بیویوں سے، میں یوسف کی جو ہے نا خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ مجھے یہ نہ کہنے لگو کہ سٹیا گئے ہیں بڑھاپے میں۔ وہ گھر کے لوگ بول اٹھے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے وہ خبط میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب وہ خوشخبری وہ لانے والا آیا تو اس نے یوسف کی قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دی اور یکایک اس کی آنکھ کی روشنی لوٹ آئی۔ تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، سچ میں ہم خطا کار تھے، یعنی پھر کہہ رہے ہیں ابا جان ہمارے لیے دعا کر دو، ہم سب خطا کار تھے۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے، یعنی بنی اسرائیل ایسے پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس، ایسے پہنچے تھے مصر میں جس چیز کا جواب مانگا تھا مشرکین مکہ نے، اور یہ پورا ایک سورہ میں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے، یعنی مصر پہنچ گئے بنی اسرائیل، تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، یعنی ماں باپ کو تو اپنے ساتھ بٹھایا وہ یوسف علیہ السلام نے، اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ شہر میں داخلہ ہونے کے بعد اس نے اپنی ماں کو اٹھا کر اپنے پاس وہ تخت پر بٹھایا، وہ یوسف علیہ السلام وہ تخت پہ وہ پہنچ چکے تھے، وہ تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، یہ ہے تعبیر میرے اس خواب کی کہ چاند ستارے وہ وہ چاند اور سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو چاند اور سورج کون؟ باپ اور اماں، جتنی ان کی مائیں ہیں، اور 11 ستارے ان کے بھائی، سب کے سب سجدے میں کی وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا، آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ بگاڑ پیدا کر چکا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس وہ تدبیروں سے اپنی مرضی پوری کرتا ہے، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت دی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، زمین اور آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور آخری انجام کے طور پر مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ تو یہ تھا یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ، آیت نمبر 101 تھا، پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا تدبیر ہوتی ہے، کیا حکمت ہوتی ہے۔ ایک اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا، ایک اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر پہنچے، وہاں عورتوں نے مطلب ڈورے ڈالے، جیل میں رہے، جیل سے نکلنے کی کوئی امید نہیں، اللہ تعالیٰ نے جیل سے بھی نکالا، اور پھر دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پلان ہوتے ہیں، اور ہم
सोचते हैं कुछ और होता है कुछ और। तो हमें हर सिचुएशन में अल्लाह ताला पे तवक्कुल करना चाहिए, अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए कि अल्लाह ताला की तदबीर वो सबसे बेहतरीन तदबीर है। अभी आपको लग रहा है कि मुसलमान बड़े दबे कुचले हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह ताला की प्लानिंग चल रही है। अभी उम्मत मुस्लिमा रिवाइव हो रही है, क्योंकि बड़ा पस्ती में हम आ चुके हैं। अब ये उम्मत दोबारा से रिवाइव हो रही है। आप जैसे नौजवान ये उठ रहे हैं और ये उठेंगे और आने वाली जनरेशन को ये दुरुस्त करेंगे, और फिर आप देखिएगा कि इंशाल्लाह इंकलाब आएगा और मुसलमान फिर से दोबारा से सुपर पावर बनेंगे। ये कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं होता, इसके रिजल्ट आपको 5 साल 10 साल 15 साल में नहीं दिखेंगे। ये एक लंबा प्रोसेस है, और उसके बाद इंशाल्लाह मुसलमान दोबारा सुपर पावर इस दुनिया में बनेंगे, दोबारा मुसलमानों की हुकूमत इस दुनिया पे कायम होगी। अभी अल्लाह ताला की प्लान है, ये तदबीर का ही पार्ट है कि आप यहाँ बैठेंगी। ये सब अल्लाह ताला की तदबीर है कि अल्लाह ताला आपको कुरान मतलब कि वो समझा रहा है, वो कुरान वो सुनने की तौफीक अल्लाह ताला ने आपको दी है। क्योंकि इससे पहले जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने तो कुरान खोल कर भी नहीं देखा था। तो अल्लाह ताला हमें कम से कम यहाँ तक तो लेकर आए, और आगे के सफर भी अल्लाह ताला हमसे आसान करवाएगा। और ऐसे ही एक दिन ये हुकूमत, ये तख्त और ये ताज, ये सब हमारे कदमों के नीचे होंगे, और हम इस दुनिया को अल्लाह ताला के कानून के हिसाब से हम इसको रूल करेंगे इंशाल्लाह। ये अल्लाह ताला की तदबीरें होती हैं, प्लान होते हैं। इन पर हमें सब्र के साथ, हमें अल्लाह ताला पे तवक्कुल के साथ हमें अपना काम किए चले जाना है, और नतीजा अल्लाह ताला के हाथ में है। यही दर्स हमें सूरह यूसुफ हमें देती है, जो एक अंधेरे कुएं से निकालकर, जहां जिंदगी का भी वो नामो निशान नहीं है कि मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, मैं यहाँ से निकाला जाऊंगा या नहीं निकाला जाऊंगा। मिस्र के बादशाह तक का सफर अल्लाह ताला ने तय करवाया, और बीच में कितनी मुश्किलात आई हैं, और सब पर उन्होंने सब्र किया। तो हम ये देखें कि आज उम्मत मुस्लिमा की चाहे मौत ही मतलब कि सामने नजर आ रही हो, लेकिन हमें हौसला नहीं हारना है। हमें सिर्फ अपना काम किए चले जाना है। अल्लाह ताला ये तख्त, ये ताज हमारे कदमों में रख देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में मौजूद थे, तो आ, मक्का के लोगों से कहा करते थे कि बहुत जल्द रोमन और पर्शियन एम्पायर, उस टाइम की दो सुपर पावर, ये इनके जो तख्त है, इनके जो ताज है, तुम्हारे कदमों में लाकर रख दिए जाएंगे। मक्का के लोग हंसा करते थे, ये दबे कुचले लोग, ये रोमन और पर्शियन एम्पायर से टकराने की बातें करते हैं। आज भी ऐसी लगता है। आज भी अगर आपसे कहा जाए कि ये जो सुपर पावर हैं, ये जो चाइना है, अमेरिका है, ये जो रसिया है, ये सब के सब आपके कदमों में गिरेंगे, तो आपको लगेगा क्या बेवकूफ़ी भरी बातें ये लड़का कर रहा है। लेकिन ऐसा ही होगा। अगर आप पूरी ईमानदारी से अपना काम किए चले जाएं, तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, और आप ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। यही अल्लाह ताला हमें कुरान में बार बार बताता है। तो हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से किए चले जाना है। फिर ये किस्सा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, अब अल्लाह ताला अरब के जो मुशरिक थे उन पर चस्पा करेंगे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हक होने की दलील थी वो अल्लाह ताला आयत नंबर 102 से बताएंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किस्सा वो गेबी वो वो गेबी खबरों में से है जो हम तुम पर वही कर रहे हैं। यानी ये गेब की खबरें जो हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हें नहीं बताता पहले से, वरना तुम उस वक्त मौजूद ना थे जब यूसुफ के भाइयों ने आपस में एक राय होकर साजिश की थी। यानी तुम तो उस वक्त मौजूद ही ना थे जब उसके भाइयों ने साजिश की थी। तुम्हें कैसे पता? इसका मतलब तुम नबी हो। मगर तुम चाहे कितना ही चाहो, इनमें से ज्यादातर लोग मान कर देने वाले नहीं हैं। हालांकि तुम इस खिदमत पर उनसे कोई बदला भी नहीं मांगते। ये तो एक नसीहत है जो दुनिया वालों के लिए आम है। जमीन और आसमान में वो कितनी ही निशानियां हैं जिन पर से ये लोग गुजरते रहते हैं और जरा ध्यान नहीं देते। यानी कितनी निशानियां अल्लाह ताला की, ये लोग यूं ही आंख बंद कर कर ये गुजर जाते हैं और ध्यान नहीं देते। इनमें से ज्यादातर अल्लाह को मानते हैं, मगर इस तरह की उसके साथ दूसरों को साझीदार ठहराते हैं। यानी आयत नंबर 106 में अल्लाह ताला ने कह दिया कि ज्यादातर लोग अल्लाह ताला को तो मानते हैं, लेकिन उसके साथ शिर्क भी करते हैं, उसके साथ दूसरे माबूदों को भी पुकारते हैं, उसके साथ अल्लाह ताला के नेक बंदों से भी दुआएं मांगते हैं। अल्लाह ताला को भी मानते हैं, उसके साथ तागूत की बंदगी भी करते हैं। अल्लाह ताला के कानून को भी मानते हैं, उसके साथ दूसरी दुनिया के जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको भी मानते हैं। अल्लाह ताला को भी मानते हैं, उसके अल्लाह ताला को भी अपना रब मानते हैं, उसके साथ साथ दुनिया के जो तागूत हैं, जो हुक्मरान हैं, उनको भी वो रब तस्लीम कर लेते हैं। यही अल्लाह ताला ने कहा है, इनमें से अक्सर अल्लाह ताला को मानते हैं, मगर इस तरह के उसके साथ दूसरों को साझीदार ठहराते हैं। क्या ये मुतमईन है कि वो अल्लाह के अजाब की वो कोई बला उन्हें दबोच ना लेगी, या बेखबरी में कयामत की घड़ी अचानक उन पर ना आ जाएगी? तुम इनसे साफ कह दो कि मेरा रास्ता तो ये है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, मैं खुद भी पूरी रोशनी में अपना रास्ता देख रहा हूँ, और मेरे साथी भी अल्लाह पाक है, और शिर्क करने वालों से मेरा कोई वास्ता नहीं।
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہے؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کا راستہ اپنایا ہے۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی وہ یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں وہ نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر، آیت نمبر 110، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا دستور یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے قرآن کے جو واقعات ہیں وہ درس عبرت ہیں ہمارے لیے۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ جو ایک قصہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اس میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ صدق اللہ العظیم۔ تو الحمدللہ سورہ یوسف ہماری یہاں مکمل ہوتی ہے۔ کل سے ہم سورہ رعد کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان آیتوں پہ، ان احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمارا وہ ایمان، وہ توکل، وہ صبر ہمارے اندر رکھ دے جو یوسف علیہ السلام کے اندر تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری سیرت، ہمارے اخلاق ایسے کر دے جیسے وہ یوسف علیہ السلام کے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ یعقوب علیہ السلام کا وہ صبر عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی ہم نے اپنے دورہ قرآن کلاس مکمل کر لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اختتام سے پہلے آئیے اللہ کے حضور ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ جو کچھ آج ہم نے سنا اور سمجھا اسے اللہ تعالیٰ ہمارے اس علم کو ہمارے لیے نافع بنا دے، ہمیں قرآن کا سچا فہم اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آخر میں محفل سے اٹھنے کی دعا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ تمام شرکا کا دل سے شکریہ۔ اللہ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے اور ہمیں اگلی کلاس میں پھر سے قرآن کے ساتھ جوڑے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔